السلام علیکم۔ ہمارا آج کا اوپینین ہے NFC کنٹروورسی۔ یہ اوپینین آج ڈان نیوز میں پبلش ہوا، جس میں NFC ایوارڈ کو لے کے جو گورنمنٹ اور صوبوں کے درمیان جو مسائل چلے آ رہے ہیں، جس میں ہمیشہ کی طرح صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کا ہی زیادہ ایشو ہوتا ہے۔ چلو ایک بات یہ بھی ہے کہ KPK میں اور پنجاب میں گورنمنٹ PTI کی ہے، وہ اس لیے بھی مسئلہ نہیں کھڑا کر سکتے، لیکن اگر ان کی گورنمنٹ نہ ہو، پہلے کی گورنمنٹس کو بھی اگر دیکھا جائے تو صرف جو ہے بلوچستان کے زیادہ مسئلہ بنتا ہے اور KPK سندھ کے زیادہ مسئلہ بنتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں، جیسے مطلب CSS کی سیٹس ہوتی ہیں، CSS کی ویکنسیز ہوتی ہیں، تو اس میں پنجاب کی جو آبادی ہے، ملک کی آبادی کا 56% ہے، تو جو آبادی کے لحاظ سے وہ سیٹس کی ڈسٹریبیوشن ہونی ہوتی ہے، لیکن پنجاب کی جو سیٹس کی ڈسٹریبیوشن میں پنجاب کو 50% حصہ دیا جاتا ہے۔ بلوچستان کی 4% آبادی ہے، تو بلوچستان کو اس کا ڈبل تقریباً 9% حصہ دیا جاتا ہے CSS میں۔ ایسے ہی NFC ایوارڈ میں ہے۔ NFC ایوارڈ کا ایک یہ بھی مطلب ہے، باقی تمام دنیا میں یہ جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، یا جیسے ایک طرح سے آپ دیکھ لیں 1935 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ جو وسائل ہیں یا جو ویکنسیز وغیرہ جو آبادی کے لحاظ سے تمام صوبوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ پوری دنیا میں یہ ایک طرح سے رول چلا آ رہا ہے، پاکستان میں بھی اس کے مطابق ہے، لیکن بلوچستان ہے، بلوچستان کے لوگوں نے اس بارے میں ایک یہ بھی مطلب بات کی کہ ان کے صوبہ بہت بڑا ہے، صوبہ بہت بڑا ہونے کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک قصبے سے دوسرے گاؤں بہت زیادہ 300 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے۔ ان کو روڈز بہت زیادہ بنانے پڑتے ہیں، روڈ پہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، تو ان کو مطلب ایسے ہی دور سونے کی وجہ سے جو بجلی کی لائنز ہیں، اگر وہ مطلب بجلی پہ دینی ہو تو وہ اس پہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے۔ تو ایسے بہت سے مسائل انہوں نے پیش کیے، جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ اس میں زیادہ ہونا چاہیے، جو ایک طرح سے جینون بھی ہیں۔ دوسری طرف صوبہ سندھ ہے، تو صوبہ سندھ یہ کہتا ہے کہ ہم ملک میں جو ریونیو ملک کا کریٹ ہو رہا ہے یا ٹیکس وغیرہ سے سارا کچھ ہے، تو اس میں مطلب جو ہے ہمارا کراچی کا حصہ زیادہ ہے، تو ہمیں اس لحاظ سے اگر ہم پاکستان کو، وفاق کو زیادہ پیسے دیتے ہیں، تو وفاق کو بھی یہ چاہیے کہ ہمیں اس میں سے زیادہ حصہ دے۔ تو اس میں جو NFC ایوارڈ ہے، NFC ایوارڈ جو کچھ ٹیکسز ہیں، جو 18 امینڈمنٹ ہوئی، 18 امینڈمنٹ میں گورنمنٹ نے کچھ ٹیکسز وفاق کو دے دیے، کچھ ٹیکسز پروونسز کو دے دیے۔ جو پروونسز کے پاس ٹیکسز ہیں وہ انہوں نے اپنے پروونس میں ہی خرچ کرنے ہیں۔ جو وفاق کو دیے گئے اس میں سے 57.5% وہ تمام صوبوں میں تقسیم کرتا ہے، اور 42.5% وہ اپنے مطلب جو سارے خرچے ہیں اس میں سے ملٹری کا خرچہ اور باقی سارا کچھ جو ہے وفاق کے اندر جو ادارے آتے ہیں جیسے واپڈا وغیرہ ہے، تو وہ سارے وفاق مطلب اس میں سے خرچے کرتا ہے۔ تو اس کی مطلب تفصیل بتائے بعد میں، اس میں ایڈیٹوریل میں ابھی نہیں ہے، صرف ایڈیٹوریل میں رہتے، وہ بعد میں بتاؤں گے کون کون سے وفاق کے مطلب ٹیکس لے رہا ہے، کون کون سے ٹیکس صوبے لے رہے ہیں، کس طرح سے خرچ کرنے کا کرائٹیریا وغیرہ، وہ ساری بعد میں تفصیل انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ تو اس میں NFC کے لحاظ سے ہمیشہ ہی اس میں مسائل بنتے ہیں، تو اس کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہر 5 سال بعد یا اس کا جو NFC ایوارڈ کے بارے میں ڈیسیجن ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو اگر تمام صوبے متفق ہو جاتے ہیں تو پھر تو بس سارا کام ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ متفق نہیں ہوتے تو وہ 1 سال کے لیے پرائم منسٹر جو پہلے NFC ایوارڈ چلا آ رہا ہے اسی کو ہی آگے وہ مطلب کنٹینیو رکھے گا، اگلے سال نہیں ہوتا تو اگلے سال رکھے گا، اس طرح کر کے یہ سسٹم ہے۔ تو بھی انہوں نے کہا کہ سارے بلوچستان میں بھی ان کی حمایتی گورنمنٹ ہے، بلوچستان کو بھی ساتھ، سندھ میں بھی مطلب وہ امید تھی کہ ہم انہیں منا لیں گے، لیکن دونوں طرف کام ان کا نہیں بنا، دونوں نے مسائل کھڑے کر دیے۔ تو ابھی اس بارے میں وہ تفصیل سے تھوڑا سا بیان کرتا ہے کہ NFC ایوارڈ ہے کہ NFC ایوارڈ The National Finance Commission Award or NFC is a series of planned economic program in Pakistan is enacted since 1951 سے یہ پاکستان میں ہے، لیکن 1935 کا انگریز کا اگر جو آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں اس میں سے بھی یہ ہے، اس سے پہلے بھی یہ مطلب چلا آ رہا ہے، انگریز کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے۔ ایز پر کانسٹیٹیوشن دا گرام ایوارڈ دا ڈیزائن آف فائنینشیل فارمولاز ریکمنڈ ڈسٹریبیوشن، تو اس میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو وفاق کو جو ٹیکسز ملتے ہیں، وفاق کے پاس جو ٹیکسز جمع ہوتے ہیں، اس کا فارمولا مطلب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ صوبوں میں اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے۔ صوبوں کو 57.5% وہ جو انہوں نے رقم دینی ہے اس بارے میں یہ ساری اس کی ڈیسیجن کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ NFC ایوارڈ از انیکٹڈ تھرو
میتھمیٹیکل فارمولیشن بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ، ان کے درمیان اس کی ڈویژن ہوتی ہے رقم کی. دا NFC جنرلائز دا 5 کائنڈ آف ٹیکسیشن انکلوڈنگ انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس اینڈ کسٹم ڈیوٹی ٹیکس. دا پروگرام پریزیڈنٹ آف پاکستان کے انڈر یہ ہوتا ہے. ہو کوآرڈینیٹڈ اینڈ سپروائز دا اسٹڈیز اینڈ کیلکولیٹ، تو وہ سارا اسٹڈیز کیلکولیشن جو کچھ مطلب کرنا ہے صوبوں کو کیسے یہ سارا کچھ دینا ہے، اس کی ساری تفصیل وہ اس میں بیان کرتا ہے. دا نیشنل فائنانس کمیشن از کنسٹیٹیوشنلی اسٹیبلشڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن وچ لیڈ دا فاؤنڈیشن ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریونیو بٹوین دا فیڈریشن اینڈ 4 پروونسز آف پاکستان. پاکستان کے جو 4 پروونسز کو اس میں کیا جاتا ہے، اس میں سے کشمیر یا ان کی وہ مطلب جو ہے NFC میں وہ شامل نہیں ہے، لیکن ان کا حصہ رکھا جاتا ہے. ان کے بارے میں الگ تھوڑی سی اس میں قانون ہے. جیسے آپ سینٹ کو دیکھ لیں، سینٹ میں ہر صوبے کی سیٹس ہیں، ہر صوبے کی 24 25 سیٹس ہیں، تو چاروں صوبوں کی ہیں. باقی ان کی اس میں بھی مطلب ایک طرح سے ان میں کی مطلب آپ سمجھ لیں کہ نمائندگی نہیں ہے. اس میں بھی ان کا نا تھوڑا سا الگ ہی سسٹم ہے. دا کانسٹیٹیوشن گرانٹ پاور ٹو دا پریزیڈنٹ پاکستان ٹو کانسٹیٹیوٹ دا پروگرام ان 5 کنزیکٹیو ایئر. تو 5 سال کے لیے یہ انہوں نے اس کو مطلب 5 کنزیکٹیو ایئر کے لیے 5 سال کے لیے انہوں نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اگر 5 سال کے لیے سارے صوبے ایگری ہو جاتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہوتے، پھر اگلے 1 سال کے لیے پرائم منسٹر پچھلے NFC ایوارڈ کو جاری رکھتا ہے. دوسرے سال نہیں ہوتے پھر وہ پرائم منسٹر اس کو جاری رکھتا ہے. تو ایسے کر کے نا اس کا سسٹم ہے، اس کا جو قانون سا بنا ہوا ہے. دا شیئر آف پروونس ان ایچ ایوارڈ آف نیشنل فائنانس کمیشن ول ودن 6 months آف دا کمنسنگ ڈیز اینڈ مطلب 6 ماہ کے اندر اگر ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو جو ہے نا سارا معاملہ ختم کرنا ہے، نہیں تو پھر جو میں نے جیسے بتایا سال کے لیے وہ پہلے والا لاگو ہو جاتا ہے. دا پریزیڈنٹ شیل کنسٹیٹیوٹ نیشنل فائنانس کمیشن کنسسٹنگ آف دا منسٹر آف فائنانس اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ ہوتا ہے. دا منسٹر آف فائنانس آف پروونشل گورنمنٹ کے فائنانس منسٹر اس میں ہوتے ہیں. اینڈ سچ ادر پرسنز ایئر میں بھی اپوائنٹڈ بائی پریزیڈنٹ. تو پریزیڈنٹ جو لوگ اپوائنٹ کرتا ہے وہ بھی اس میں سارے شامل ہوتے ہیں. مطلب صوبوں کے فائنانس منسٹر ہو گئے، پریزیڈنٹ ہو گیا، پریزیڈنٹ اس کو نا اپوائنٹ کرتا ہے، جیسے وہ پرائم منسٹر کو کہتا ہے پرائم منسٹر ہو گیا. اس میں سے وہ CM ہو گئے، اگر گورنر کو پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے یا وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس میں ایک نئے مطلب ایڈوائزر کے طور پر مشیر وغیرہ کے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں. تو پاکستان کے آرٹیکل 160 165 میں ساری نے اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے یہ اس کی NFC is a body constituted in term of آرٹیکل 160 ہے. آرٹیکل 160 میں اس کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ صوبوں کے درمیان یہ پہلے جو باتیں آ چکی ہیں وہ تھوڑی سی ہیں کہ صوبوں کے درمیان ڈویزیبل پول ہے. اس کو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو کہتا ہے. پرائم منسٹر پھر تمام جو منسٹر ہوتے ہیں فائنانس منسٹر ان کی مدد سے یا CM کی مدد سے سارا اس کا نا کرتا ہے. تو اس میں ایک یہ وہ کہتا ہے کہ انفارچونیٹلی دا ریسنٹ نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ نے مطلب اس کا کیا نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے اس کو چاہیے تھا کہ وہ پرائم منسٹر کو سب سے پہلے جو بھی وفاق کے یا جیسے آپ دیکھ لیں آرمی چیف کا مسئلہ بنا تھا یا فائن کے آرٹیکل میں ہے کہ پریزیڈنٹ جو کام کرے گا وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ کرے گا. تو اس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا لیکن پرائم منسٹر کی ایڈوائس وغیرہ کا اس میں ذکر نہیں تھا. انفارچونیٹلی دا ریسنٹ نوٹیفیکیشن ایشوڈ بائی دا پرائم منسٹر بائی وچ دا 10 NFC was constituted leaves a lot to be desired. In fact, despite having been issued with much fanfare, the notification seems have created more controversy than goodwill. تو اس نے زیادہ کنٹروورسی مطلب نہ پیدا کر دی. تو اس میں جس میں ایک یہ ہے کہ ایٹ دا ویری آنسٹ دیئر از اے میٹر ایٹ ویئر دا پریزیڈنٹ ہیڈ ایکٹیڈ آن ہز آن اراؤنڈ دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر کی وہ جو ہے ایڈوائس پہ کرے گا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چیف آف آرمی اسٹاف والا مسئلہ بنا تھا، سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا، تو وہ بھی مسئلہ ہے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ دیئر آر ٹوٹل آف 11 پرسن نوٹیفائڈ ٹو دا. تو اس میں 11 پرسن ہوتے ہیں ود دا 5 ممبر جو اس میں 5 ممبر ہوتے ہیں فائنانس منسٹر ہوتے ہیں، ایک وفاق کا ہوتا ہے، ایک چاروں پروونسز کے ہوتے ہیں. فار دا ریمائننگ 6 آر نان اسٹیشنری ممبرز
who could only have been notified by the president upon consultation with the consultation के लिए मशवरा वगैरह के लिए वो करता है, जो गवर्नर हो सकते हैं या कोई और भी वो कर सकते हैं। who in turn could only have acted upon the advice of cabinet की होती हैं the chief minister, लेकिन उसमें वो फैसलों में जो है ना वो हिस्सा नहीं ले सकते। However, no indication of direct and effective consultation appeared. In fact, curiously, the object of सिंध गवर्नमेंट का और जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्ट इसमें होता है वो सारा मैं तफसील से पहले ही आपको बता चुका हूँ। तीसरा वजह कहता है कि द प्रेसिडेंट हैज़ attempted to bring within the scope of NFC matter which are clearly beyond jurisdiction. For example, the president had defined term of refund. तो इसमें ये होता है कि कमीशन में लोगों सूबों को तो पैसे दिए जाते हैं, जो वफाक को पैसा दिया जाता है उसमें से उन्होंने अपने कर्जे भी उतारने होते हैं। वो कर्ज़ों का मसाइल भी या उस मसाइल की वजह से हमेशा NFC अवार्ड एक तरह से ना कंट्रोवर्शियल सा बन जाता है। साथ वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का कहता है कि जो प्रेसिडेंट ने अपना वो इशू किया है, जो मतलब लेटर्स आया या जो नोटिफिकेशन किया, उसमें उनके बारे में कोई सही डिफ़ाइन नहीं किया गया कि उनका क्या हिस्सा रखना है, या उनको उनके फाइनेंस मिनिस्टर बुलाए जाएं, या उनको वज़राए आला बुलाए जाएं, या आज़ाद कश्मीर के वज़ीर को बुलाया जाए, जो उनके बारे में उसमें ना कोई मतलब काफ़ी भाम पाए जाते हैं। Finally, relegation pivotal position within the commission to non-elected member appear to be in violation of latter and spirit of Article 1. The commission embodies the will of the federation and provinces as can only advance by elected representative. तो इसमें ये होता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे सीएम हो गया, जैसे मतलब जो भी इलेक्टेड होते हैं, इलेक्ट होकर वो असम्बलियों में आते हैं, उनको फिर मतलब मिनिस्टर सीएम लगाया जाता है, या वो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह लगाया जाता है, जो सारे ही होते हैं और उनकी मदद से ही उन्होंने मतलब ये करना होता है। लेकिन अगर जो एक तरह से आप ऐसे समझ लें कि जो उनके वगैरह मुतल्लिक़ा बंदों को अगर ये लगाते हैं तो वो फिर एक तरह से मसाइल भी बन सकते हैं, या उसको आइन के लिहाज से भी वो ठीक नहीं होते। In the line of above, it is clear that the notified commission has given rise to varying legal impediments which may handicap and impinge upon its ability to perform its function, as the commission is important for maintaining cordial relation between the federation and प्रोवेंस है। तो जो कमीशन है ये बनाया जाता है NFC का, वो उनके दरमियान उसे मतलब ये मेन है कि उसे इस तरह से होना चाहिए कि वो उनको सूबों को जो वफाकी गवर्नमेंट है उसको इस लिहाज से चलना चाहिए, या जो कमीशन है उसे इस लिहाज से चलना चाहिए कि वो सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान एक तरह से ब्रिज का काम करे, उनके दरमियान मसाइल को ख़त्म करने वाला काम करे, ना कि ऐसे वो बिहेव करे कि वो उनके दरमियान फासले ज़्यादा बढ़ते जाएँ। would do well to revest and realize in line with the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से प्रेसिडेंट को उन तमाम सूबों के दरमियान वफाक के दरमियान एक ब्रिज का काम करना चाहिए, या उसे इस तरह करके कमीशन भी बनाना चाहिए कि सारे मसाइल भी हल हों और सूबों के दरमियान या वफाक के दरमियान जो तकसीम जिस तरह की भी मतलब अगर NFC अवार्ड है या किसी चीज़ की भी तकसीम के लिहाज से पानी का मसला जो भी हो, तो प्रेसिडेंट को उन सब को आपस में मिला के या सारे मसाइल को एक तरह से टेबल के में बैठ के हल करने चाहिए कि बाद में आने वाली गवर्नमेंट्स भी को भी कोई मसला ना रहे इस बारे में।